بسم الله الرحمن الرحيم۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور جو فوت شدگان ہیں خصوصی ان کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ حدیث مبارک ہے، میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ ایک فوت ہو جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے نا کہ اس کے تمام اعمال، اب اس کی کتاب بند ہو گئی، بند نہیں ہوتی اس کی کتاب، یاد رکھیں، حدیث حسن ہے، بند نہیں ہوتی اس کی کتاب۔ 3 ایسے اعمال ہیں جو اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس میں ایک اولاد صالح، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی اس نے تربیت اچھی کی ہے اور جو احکام بتائے گئے اس میں پورا عمل خود بھی کیے اور کرائے ہیں اپنی اولاد کو، اب جب وہ اولاد پیچھے سے دعا کرے گی تو اس کے لیے وہ صدقہ جاری ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور دوسرا علم نافع، اگر کسی نے علم نافع حاصل کیا اور پھر اس علم کو آگے پھیلایا، اب ایک بچہ ہے اس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد جو قرآن کے احکام تھے ان پہ عمل کیا، اور اب اسی قرآن کو آگے بچوں میں اس کی تبلیغ بھی کر رہا ہے، بچوں کو وہی آگے حافظ بھی بنا رہا ہے، اور اس کے جو کرنے والے کام ہیں اور جو نہیں کرنے والے کام وہ تمام آگے ان کو ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اب اگر وہ بندہ چلا گیا تو جو پیچھے اولاد میں سے جس نے اپنی اولاد کو علم نافع کے لیے بھیجا اور انہیں علم حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے پھیلایا، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری ہے، باپ یا ماں دونوں کے لیے۔ اور تیسرا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کنواں کھدوا، اب تو پانی عام ہے، پہلے پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، اب بھی راستوں پہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے اور کوئی پانی کے اہتمام کر دیتا ہے، یا کوئی درخت لگا دیتا ہے، پھلدار درخت لگا دیتا ہے، سایہ دار درخت لگا دیتا ہے، اب جب تک وہ درخت قائم رہے گا یا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک وہ درس قائم رہے گا، جب تک وہ کتاب جو مسجد میں یا درس میں دے کے گیا تھا اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جب تک وہ پڑھی جائے گی، لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، اس کو اس کا نفع ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جو دین کے آسان راستے ہیں ان پہ تو چلنے کی کوشش کرو اور آگے کرو۔ جو احکام سادہ احکام ہے، یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، جو فطرت کے بالکل تقاضے ہیں یہ دین اسلام پورا اس میں اترتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو خصوصاً جہاں پہ یہ قلبی طور پہ شک میں مبتلا ہو جائے بندہ، تو پھر ضرور کسی علم والے کے پاس جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بات اندر بیٹھ جائے اور وہ پھر خود کرتا رہے اور آگے اس کو دیکھ کے لوگ کرتے رہے، یہ پھر سب وبال ہوگا اس پہ۔ تو سمجھ آ گئی کہ نماز جنازہ کے بعد ضرور میت کے لیے دعا کیا کریں، ضرور دعا کیا کریں۔ کوئی نہ کوئی خاص بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل بخشش کر دیتا ہے، اور اس کی بخشش یہ تو جو ہے نا بہانے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ وہاں پہ آمین کہہ دے جو اس کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اسی کے صدقے ایک اس کو نہیں سب کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔